نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں پنجاب اور دیگر علاقوں سے آنے والے اسلامی بھائیوں جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر کو مدنی پھول عنایت فرمائے۔ کیا مدنی پھول تھے، سنیے آپ بھی۔ بات سن کر جو کرتے ہیں نا، یہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ کبھی کسی سے بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس بات کی تحقیق اس سے خود نہ کر لی جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی جھوٹ کا وبال، تہمت کا وبال اور بہتان کی تکلیف سے یہ بہت کم مشقت ہے کہ بندہ اس شخص کو رابطہ کر کے اسے بات کر لے۔ دیکھیں، میں بات کرنے کا آپ کو انداز بتا رہا ہوں کہ جب تک بات کی تصدیق نہ ہونا، کسی کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دے۔ ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سلام نہیں کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا پھر آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ باہر گئے، انہوں نے سلام کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پہلے کیا بات کی؟ یہاں موضوع کیا ہے؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا۔ آپ سلام کر کے کیوں نہیں آئے؟ اگلا کہہ دے میں مسلمان ہی نہیں ہوں یا میں یہی نہیں ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ ہم صحیح ہیں، ہمارے بڑے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصور ہے، ہم مسکرائے یا نہ مسکرائے اس کو مسکرانا چاہیے، ہم ملے یا نہ ملے اس کو ملنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اگلا ناراض نہیں ہوگا، اس نے دل گروی رکھوایا ہوا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس رکھوایا، میرا دل رکھو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے میرے کو۔ دل تو کسی کا بھی ٹوٹ سکتا ہے، خراب تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو خراب لگ سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں لگ سکتا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو محسوس خود کرنا ہے کہ یہاں میری ذمہ داری کیا تھی، میری غلطی کیا تھی۔ علمی حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس چیز کی شریعت مذمت نہ کرے نا، اس کی مذمت کرنا جہالت ہے۔ جب شریعت میری مذمت نہیں کرتی، ہو آر یو؟ جب شریعت مجھ پر ملامت نہیں کرتی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر ملامت کرنے والے؟ ترغیب الگ چیز ہے، آپ ترغیب دلائیں تو ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نکلتے ہیں اور دوسروں کی حدود اور دوسروں کی باؤنڈریز کو پہچانتے نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہم کو ہمارے استاد صاحب سنایا کرتے تھے، اور انہی ٹاپکس پر سنایا کرتے تھے۔ ایک شخص دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے جلوہ فرماتے، انہوں نے اپنا تعارف کہا کہ میرا فلاں فلاں نام ہے، حکم آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ رکیے، اندر گئے، امی جان کو ارشاد عرض کی، امی جان فلاں فلاں شخص آیا کہتا ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ دروازے پہ گئے، کہا کہ میری امی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے، دروازہ بند ہو گیا۔ اپنے ایسا آدمی تو پہلے منہ توڑے گا، میری ماں سے شادی کرے گا، ٹھا اپنے تو پہلے میری ماں سے شادی کرنے کے لیے میرے منہ پہ گئے، تو کس کو بولے بھائی آپ کی ماں سے شادی کرنے کے لیے؟ کیا پورے محلے میں بات کرے گا؟ کیا مسجد میں اعلان کروائے گا؟ مؤذن صاحب کو بولے گا اعلان کرو کہ فلاں کی ماں سے مجھے شادی کرنی ہے؟ امام اعظم فقیہ تھے، عالم تھے، یہ جانتے تھے کہ اس شخص کا حق ہے کہ میری ماں کو پرپوز کرے، اس کو حق حاصل ہے نا، شریعت تو اس کو اجازت دی ہے، وہ حدود میں رہ کر کام کر رہا ہے نا، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی ماں تک اس کا پیغام پہنچا دوں۔ میری ماں کو حق حاصل ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، اور میں نے جا کر اس کو میری ماں کا پیغام پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسلام، دین، شریعت، حدود، قیودات، حقوق، ان کو جاننے والے لوگ تھے۔